المؤمنون إخوة حرم کی پاسبانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے صبح ختم رسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب مناس اور میرے ساتھ ہیں عبداللہ عالم زیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ پیجز چلے اور ان پہ توہین آمیز مواد شائع ہوا۔ اس کے لیے ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ خلفائے راشدین میں سے خلفائے دوم سیدنا عمر فاروق کے دور میں بحرین میں کچھ بچے لکڑی کے کچھ ڈنڈوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کے سامنے ایک بال تھی۔ پاس سے ایک یہودی پادری گزرتا ہے اور وہ بال اچھل کے اس کو لگتی ہے اور وہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بچوں کے بار بار اصرار پہ وہ بال انہیں واپس نہیں کرتا۔ ایک بچہ ان میں سے آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے محمد کے واسطے ہمیں بال واپس کر دو۔ وہ یہودی پادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ جو چھوٹے بچے تھے ناظرین، وہ ہم سے بڑے افضل تھے، یقین مانیے۔ انہوں نے ان ڈنڈوں سے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ بحرین سے کیس چلتا ہے، مدینہ کی درگاہ میں پہنچتا ہے اور سیدنا عمر فاروق کی عدالت لگتی ہے، اور سیدنا عمر فاروق جب وہ کیس سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی جنگیں جیتی ہیں، میں نے بڑا مال غنیمت اکٹھا کیا ہے، کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم ان بچوں سے بھی کم تر ہیں، ہم گھٹیا ہیں ان بچوں سے بھی کہ ہم نبی کی شان میں گستاخیاں برداشت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق یہودیوں کو واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واپس چلو جاؤ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے خون کی کوئی دیت نہیں ہے، اس کے خون کا کوئی خون باہر نہیں ہے۔ وہ بچے ہم سے افضل تھے اور یقین مانیے وہ افضل تھے۔ آج کا پروگرام ایک ہوں مسلم میں ہم کوشش کریں گے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اور انہوں نے جو اقدام اٹھائے، انہوں نے جو فیصلے کیے اور جو انہوں نے قوم کو جگایا۔ میرا سوال مختلف تھوڑا سا ہوگا کہ قوم اس سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ وہ جو لاکھوں فین فالور تھی ان پیجز کی، وہ کیوں بنی؟ وہ لوگ ان پیجز پہ کیا دیکھنے جاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اگر ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی توہین رسالت ہوئی ہے، لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں رحمت للعالمین تھے، ہر چیز کو معاف کیا، لیکن توہین رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت نہیں کیا۔ جس نے بھی توہین رسالت کی، وہ چاہے شام میں ہو، چاہے مدینہ میں ہو، چاہے مکہ میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے بھیجے، جا کے اسے ختم کر کے آؤ۔ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تھا، اس کا مجھے کتاب کا نام شاید یاد نہیں رہا، لیکن وہ واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے کسی جگہ، سیدنا عمر فاروق آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایک صحابی ایک یہودی کو پکڑ کے لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی کوئی فیصلہ صادر فرماتے، سیدنا عمر فاروق اپنی تلوار نکالتے ہیں اور اس یہودی کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ کی موجودگی میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمر نے کیا وہ ٹھیک ہے، عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے، توہین رسالت کی یہی سزا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ توہین رسالت جس نے کی اسے ایک دفعہ موقع دینا چاہیے، شاید وہ توبہ کر لے؟ علماء کے اس پہ فتویٰ ہے کہ وہ شخص توبہ تو کر سکتا ہے، توبہ سے وہ آخرت کے عذاب سے تو بچ سکتا ہے، وہ دنیا میں وہ قتل کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ آج ہم بات کریں گے اسی پہ، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ایک دفعہ پھر میں عبداللہ اور ہماری ٹیم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جذبہ ایمانی کو جگانے میں
اور مسلمان نوجوان کو پاکستان میں بیدار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پھر ہم بات کریں گے کہ کیوں پاکستان میں جب بھی توہین رسالت کی بات کی جاتی ہے تو ایسے وقت میں چھوٹے چھوٹے معاملات جو پاکستان جیسے ملک میں کوئی بڑے کیسز نہیں ہوتے ان کو اجاگر کر دیا جاتا ہے اور ان کو اتنے بڑے کیسز بنا دیا جاتا ہے کہ پوری قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑا کیس تھا، اصل میں وہ توہین رسالت کے کیس کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس مجھے وہ وقت یاد ہے جب ملالہ یوسفزئی کا کیس ہوا، اس سے فقط ایک دن پہلے اسلام آباد اپارہ میں بھی اس احتجاج میں شامل تھا جو یوٹیوب پہ بننے والی فلموں کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، اور وہ احتجاج اتنی پیک پہ پہنچ چکا تھا کہ لیبیا میں امریکن سفیر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اب اس معاملے کو دبانے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ملالہ یوسفزئی کا کیس سامنے آتا ہے، جبکہ وہی امریکہ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کو 80 سال کی قید اس لیے فقط دے دیتا ہے کہ اس نے ان کے فوجی کی طرف خالی ریفل تانی تھی، فائر بھی نہیں کیا تھا۔ اور جب پاکستان میں توہین رسالت کی بات آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آ جائے جن کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کہا جاتا ہے ایک موقع دے دیا جائے۔ کیوں؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہوگا، اور پاکستانی قوم کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، مجھے اور آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمیں اپنے الفاظ، اپنے خیالات، اپنے تصورات کا جو ایک محور ہے وہ چینج کرنا ہوگا۔ کیا ہمارے لیے لفظ ٹیچر اہم ہے یا توہین رسالت کا کیس اہم ہے؟ کیا کسی کی ماں بہن کو گالی دے دینا یہ ہمارے لیے اہم ہے، بحث ہمارے لیے موضوع بحث ہونا چاہیے، یا توہین رسالت کا کیس ہمارے لیے موضوع بحث ہونا چاہیے؟ ایک ایسے وقت میں جب توہین رسالت کے کیسز کرنے والے، توہین رسالت کرنے والے پاکستان سے فرار ہو رہے ہوں اور ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ متبادل بیانیے پیش کر دیے جائیں، یہ آج کے ہمارے موضوع ناظرین۔ خدا گواہ ہے کہ بولنے کو بہت کچھ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن کیا کریں؟ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنی ذمہ داریوں کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت والے دن مانگیں گے؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں؟ نہیں، میرے تو نہیں ہے شاید، مگر ہم توہین رسالت برداشت کرنا شروع کر دیں، اتنے بے حس ہو گئے ہم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو گالیاں، ہم ایک مراد سعید کی ماں بہن کی گالیاں برداشت نہیں کر رہے، ایک MNA کی، اور ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں برداشت کر رہے ہیں، اس پہ قوم نہیں جاگ رہی۔ علماء کا ایک مخصوص طبقہ ہے وہ نکل رہا ہے، کیا یہ علماء کی ذمہ داری رہ گئی ہے کہ وہ توہین رسالت پہ نکلیں گے؟ پاکستانی قوم جو ہر وقت کہتی ہے کہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، ہم زندگی کے ہر معاشرے میں، ہر دور میں، ہر فکر میں، ہر طبقہ فکر میں کرپٹ ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہا۔ مجھے اور آپ کو احساس کرنا ہوگا، اس کے ذمہ دار، اس کے گناہ گار میں اور آپ ہیں۔ جس دن میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یقین مانے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 00441144031011 پہ، اور آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں www.وصال.اردو پہ، اور ہماری اپلیکیشن ہمارے اپنے اینڈرائڈ فون یا ISO فون کے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی عبداللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات یقیناً قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور جس موضوع کو آج ہم نے اس پروگرام کا موضوع بحث بنایا ہوا ہے یہ یقیناً بہت ہی اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا سوری عبداللہ، سب سے پہلے ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے جناب عارف صافی صاحب، دینی اسکالر، تجزیہ نگار ہیں، اور جناب افتخار چودھری صاحب، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، پروگرام کی سٹارٹنگ میں ان کا نام لینا بھول گیا۔ ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے جناب ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف، اور عارف صافی صاحب دینی اسکالر اور تجزیہ نگار ہیں۔ جی عبداللہ بات جی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ
جو ایک گستاخی کا ایک طوفان چلا اور طوفانی بدتمیزی جس نے پوری امت کے اور خصوصاً پاکستانی قوم کے جذبات مجروح کیے، ان کو بڑا دکھ اور درد پہنچایا، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ کیوں ان کو ایسے وقت میں ایسے مسلمانوں کو، معاشرے کو ان مسائل میں الجھایا گیا؟ تو اگر ہم پس منظر اس کا دیکھیں اور پیش منظر دیکھیں تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو بیسیکلی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مقصد ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح بیان کیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ ایسے لوگ جو ایسے عناصر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اپنے منہوں کے پھونکوں سے بجھا سکیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کو کیا کرنا ہے۔ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ایک انتشار پھیلایا جائے، اور خاص کر جہاں تک میری ایک سوچ ہے، ہماری جو مملکت ہے، ہمارا معاشرہ ہے، دیکھیں یہ لبرل، یہ سیکولر ہر ایک مملکت میں پائے جاتے ہیں۔ اسلامی ممالک ہمارے علاوہ تقریباً 56-57 اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں کیوں ہم بار بار ایسے مسائل دیکھتے ہیں؟ جب بھی ہماری مملکت میں کچھ اہم ایشو آتے ہیں، کچھ اہم فیصلے آنے والے ہوتے ہیں، تب اس طرح کی ایک شورش برپا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اس سے بارہا، اب اس میں تو ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ پاناما کا کیس آ رہا تھا تو اس کو دبانے کے لیے اس کو کیا یا یہ کیا وہ کیا، اگرچہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن مملکت کی اگر ہم تاریخ دیکھیں، جب بھی کوئی اہم اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کو دبانے کے لیے اس کے اوپر سے کوئی ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو معاشرے کی نظریں ایک چیز کے اوپر تھی وہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا راحیل شریف صاحب کی تقرری کا جو ایک فیصلہ تھا، اس کے بعد فوراً جو ہے نا اس بحث کو چینج کر کے اس کو دوسری طرف الجھایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسرا معاشرے کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، سر آپ نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، دراصل ہمارا جو احساس ہے، ہماری جو حس ہے وہ بالکل دب چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے اگر ہم قرآن اور حدیث اور اسلامی قانون کو دیکھیں تو اس کی آپ نے زندہ 2 مثالیں پیش کر دی ہے صحابہ کے دور کی، اس کی تو بالکل کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی سزا جو ہے نا وہ سر تن سے جدا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر پاکستانی قانون کو دیکھا جائے تو پاکستانی قانون میں بھی یہی ہے۔ پاکستانی قانون کی جو آئینی شق ہے سی 295، اس میں کلیتاً یہ وضاحت ہے، 295 اس میں یہ ہے کہ توہین رسالت کا جو بھی مرتکب ہوگا اسے عمر قید کی سزا ہوگی۔ لیکن آج ہمارے ملک میں بار بار یہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو سپورٹ بھی ملتی ہے، اور پھر میں نے کل سے پرسوں میں نے ایک خبر پڑھی ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جو اس میں ملوث تھے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو بیرونی دباؤ پہ، اور اب وہ مملکت سے باہر بھی چلے گئے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے منہاج صاحب کہ ملک ہمارا ہے، مفادات ہمارے ہیں، آئین ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، لیکن بالادستی کسی اور کی ہے۔ اب یہ تو ہمیں معاشرے کو سوچنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ کلمے کی بنیاد پہ، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم قومیت میں لڑ رہے ہیں، لسانیت میں لڑ رہے ہیں، اور جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں جو ہمارے امت کے مجموعی مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم بے حس ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسلام تو اس سے نبی علیہ السلام کی عزت کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گارنٹی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے نبی کو بچانے کے لیے دیکھیں ایک ممتاز قادری کہاں سے وہ بندہ اٹھا، کیسے وہ اس نے جا کے اپنے نبی کے عشق میں کیا قدم اٹھایا، یہ تو اس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بچائے گا، یعنی عزت پہ آنچ نہیں آ سکتی نبی کی، وہ حفاظت اللہ تعالیٰ عزت پہ۔ آج میں پڑھ رہا تھا اس میں ایک شاعر کا بڑا شعر ہے کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان و رفان اللہ کا ذکر دیکھے۔ بالکل، جب وہ رفان اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اب مسئلہ یہ نہیں ہے عبداللہ، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدا نخواستہ کوئی کمی آ جائے گی
مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. میں نے جیسے وہ واقعہ آپ کو ابھی ہم نے پڑھا آج کہ وہ بحرین میں ایک چھوٹے بچے تھے، حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے. وہ چھوٹے بچوں نے وہ جو ڈنڈے اٹھائے تھے اس پادری کو مار دیا، اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے. یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسلام کے بارے میں اور اسلامی قوانین کے بارے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے منہا صاحب. اتنا یہ ابھرے گا جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہمارے لیے، اگر میں تو بس اوقات سوچتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ ہمارے لیے بس اوقات اچھی ہوتی ہے. اس میں قوم جاگتی ہے، مسئلہ یہ ہے، جاگتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ قوم جاگنے کے بجائے، عبداللہ ویری سوری ٹو سے، قوم جاگنے کے بجائے گمراہی کی طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں جو بینسا پیج تھا یا موچی پیج تھا، وہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پیجز تھے ان پہ فالوور کون تھے؟ کیونکہ وہ اردو میں اپڈیٹس دیتا تھا، وہ انگلش میں اپڈیٹ نہیں دیتا تھا. 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کتنے تھے مجھے نہیں پتا. وہ فالوور کون تھے؟ وہ ہم ہی تھے، میں تھا، میرے طرح کوئی دوسرے تھے، تیسرے تھے. لیکن ان کو شروع میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا. اب اس سے جو فائدہ ہے نا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرا یہ ہے. اس سے پہلے ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو آغاز اسلام میں ہوا کیا؟ جب اسلام کی آمد ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو مکہ میں بہت سخت زندگی گزاری نبی پاک نے اور صحابہ نے. قریشی مکہ نے یہ پابندی لگائی، انہوں نے جو مکہ کے باہر راستے تھے، جو بارڈر تھے، جس شہر سے راستہ آتا تھا اس پہ لوگوں کو بٹھا دیا. جب بھی باہر سے کوئی بندہ آتا تھا اسے یہ بتایا جاتا تھا، اسے سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی اندر مکہ میں ایک آدمی ہے، اس سے ملنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ وہ آپ کو راہ راست سے گمراہ کر دے گا. اچھا، یہ بس اوقات یہ اس طرح کی حرکت اچھی ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت. طفیل ابن عمر الدوسی، یہ دوس قبیلے کے ایک سردار تھے، باہر مکہ سے کافی باہر یہ علاقے میں. جب یہ آئے تو ان کو بارڈر پہ سمجھایا گیا کہ بھائی اس طرح ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو لوگوں کے ذہن میں ایک تشویش ہو جاتی ہے کہ یار کیوں روکا گیا ہے، یہ کیوں نبی اسلام کی توہین کی جاتی ہے، پڑھیں تو صحیح اس نبی کو کیوں لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو جب وہ اس طرح کی تشویش آتی ہے تو وہ نبی اسلام کی سیرت پڑھتے ہیں، اور جب سیرت پڑھتے ہیں تو وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا جو پوائنٹ ہے کہ یہ آفٹر شاکس اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو توہین کرتے ہیں لوگ، اس کے یہ آفٹر شاکس ہیں. یہ رب کا ایک نظام ہے، ایک دنیا کا نظام ہے، ایک رب کا نظام ہے. جو رب کا نظام چل رہا ہے وہ ہم اس سے ناواقف ہیں، ناشنا ہیں. وہ کیا کرتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے بہتر. لیکن عبداللہ بات یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا جو ذمہ داری بنتی ہے، جو مجھ پہ اور آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کہاں گئی؟ میں اور آپ کیوں مسلسل اپنی ذمہ داریوں سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کیوں اپنی ذمہ داریوں سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں؟ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے. احمد جاوید صاحب ہیں ہمارے پاکستان کے، بہت بڑے اسکالر ہیں، دانشور ہیں، مفکر ہیں. ان سے کسی نے یہی سوال پوچھا، میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اوسط درجے سے بھی نیچے کی قوم بن گئی ہیں. ٹھیک، یعنی ہم میں جو قومیت کا ایک عنصر ہے وہ بالکل نہیں پایا جاتا. قومیت میں یہ ہوتا ہے کہ اتحاد ہوتا ہے، اپنی ایک کلچر، اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے. ہم یہ سب کچھ، اپنا ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی اپنی شناخت ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہماری شادی جو ہے نا وہ غیروں کے طرز پہ، ہماری غمی غیروں کے طرز پہ، ہمارا رہنا سہنا، ہماری تعلیم کی صورتحال سب کچھ غیروں کے اس پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اوسط درجے سے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا جب توہین رسالت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. توہین رسالت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ مدارس کے طلبہ کا کام ہے، اور یہ جو ہے نا معاشرے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نبی ہمارا بھی ہے اور اس کا دفاع ہم سب پہ فرض ہے. یعنی اپنی ذمہ داریوں کو غیروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم اپنی جو شناخت ہے، اپنی جو قومیت ہے، اپنا جو ایمانی جذبہ ہے اس سے نیچے گرتے آ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ یار توہین رسالت، یار چھوڑو یہ کام مولویوں کے ذمہ چھوڑ دو، وہ جانے اور یہ کام جانے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ نبی کی یہ وہ ہے.
اچھا عبداللہ، ہمارے ساتھ ابھی لائیو کال پہ موجود ہیں جناب عارف صافی صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، دینی اسکالر ہیں. السلام علیکم سر، بہت مہربانی آپ نے وقت دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف صاحب صاحب، جیسے آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں جو توہین رسالت کے ابھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس سے پہلے ان کو کچھ ایجنسیوں نے پک کیا، انہیں اپنے گھروں سے اٹھایا، تو تب عوام کو پتہ چلا. لیکن وہ 3-3.5-4 لاکھ پیج پہ فالوور بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اسلام کیا ان جو 4-5 لاکھ فالوور تھے ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے، یا ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو لوگ دیکھ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں توہین رسالت کو؟ جی، دراصل جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنے منصب کا اور اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کا پاس کرتے ہوئے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے حالیہ توہین رسالت پر مبنی، جو فیس بک اور سوشل میڈیا پر دیگر پیجز وغیرہ سے لوگ تھے، وہ قابل تحسین ہے، اور یہ جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے. اگرچہ بعض لوگوں کو اس پر تکلیف بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے جسٹس صاحب کو مختلف طرح سے طنز و تشویق کا نشانہ بنایا ہے کہ ان کو مسجد کا امام ہونا چاہیے، یا یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسلامی قانون کے رول سے ایک جسٹس جو ہوتا ہے وہ امام بھی ہوتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ امام ہو. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ نے کہا ہے کہ جو ان کے فالوورز تھے ان کے لیے اسلام کیا جو ہے وہ سزا تجویز کرتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. اگر اس کو ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرنے کی طاقت اگر انسان میں نہ ہو تو پھر مسلمان میں نہ ہو تو پھر فرمایا فإن لم يستطع فبلسانه. اگر ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرنے کی طاقت اگر کوئی مسلمان نہیں رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ اپنے زبان سے اس برائی کو منع کرے. اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی بھی کوئی استطاعت رکھتا وإن لم يستطع فبقلبه. اگر کوئی ہاتھ سے بھی اور نہیں زبان سے اس برائی کو ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. صافی صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. سر یہ آپ بات کر رہے ہیں برائی کی، یہ معاملہ ہے توہین رسالت کا. اس کے لیے اسلام میں الگ سے قانون ہیں، توہین رسالت کے لیے الگ سے وعیدیں ہیں، الگ سے طریقہ کار بتایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برائی اسی طرح کی برائی ہے جس طرح عام معاشرے میں برائی ہوتی ہے؟ اس کو تو روکنے سے وہ تو ہے کہ آپ طاقت سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، نہیں تو آپ ارادہ تو کر لیں روکنے کا. لیکن توہین رسالت کے بارے میں تو کسی جگہ ایسے نہیں بیان کیا گیا. جی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ دل میں برا جاننے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس شخص کا ایمان بہت ہی ضعیف ہے. اب توہین رسالت جیسی برائی اور توہین رسالت جیسا گناہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبنی فاقتلوہ، کہ جو مجھے گالی دے اس کو قتل کر دو. اور صحابہ کرام نے اپنی سنتوں سے اور اپنے افعال سے یہ ثابت کیا کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا اور اس کو قتل کیا. تو اب ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کعب بن اشرف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی ایک دستہ مقرر کیا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور جب یہودی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ کہ مسلمانوں نے قتل کر دیا کعب کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعب نے مجھے اذیتیں دی ہیں اس کا یہی حال تھا، اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرے گا تو آپ کو بھی یہی انجام ہوگا. جی بالکل. کعب بن اشرف کے واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ صحابی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو بھیج رہے ہیں ان میں سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر مجھے کعب بن اشرف کو قتل کرنے میں آپ کے بارے میں کچھ جھوٹ بھی بولا کر جائے تو کیا میں بول سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس کی بھی اجازت دی اور پھر جا کر اس صحابی نے اس کو قتل کیا. اسی طرح رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ایک خاتون مری ہوئی پائی جاتی ہے، ان میں ولد ایک بانگی جو مری ہوئی پائی جاتی ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ کس نے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ ایک صحابی آتے ہیں جو نابینا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے چاند جیسے بیٹے ہیں اور میں ان سے بہت ہی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ گستاخی کیا کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے اس کے
کے پیٹ پہ رکھا اس نے قتل کر دیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کا خون ضائع ہے. اور تمام فقہائے امت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور عدالتی فیصلے سے پہلے اگر اس کو کوئی شخص قتل کر دے تو اس شخص کے اوپر قصاص نہیں آتا، کیونکہ اس شخص کا خون مباح ہو چکا تھا، جائز ہو چکا تھا. اور جب کسی مسلمان شخص نے اس کا خون کر دیا اس پر سزا نافذ ہونے سے پہلے تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا خون ضائع ہے. بہت شکریہ جی. عارف صاحب میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے. عارف صاحب، جس طرح گستاخی کی ایک لہر تھی سوشل میڈیا پہ چلی اور اکثر ہمارے نوجوانوں نے اس کا بھرپور جواب دیا، جتنے ان کا بس چلتا تھا انہوں نے لکھا، بیان کیا اور اپنے جو جوانی کے جذبے کو بھرپور اس میں استعمال کیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے صرف یہی اقدامات کافی ہیں کہ ہم ایک پرامن مظاہرہ کریں یا تھوڑا سا شور مچائیں یا ٹائر وائر کسی چوک میں جلا لیں، یا اس کے لیے عملی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے؟ اگر عملی اقدامات کرنے ہوں گے تو آپ کیا تجویز دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بنیاد دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا اور پاکستان اسی وجہ سے وجود میں ہے کہ یہاں پر جو قانون اور جو اسلامی قوانین مدینہ کی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین المہدیین کی سرکردگی قیادت میں جو قوانین نافذ ہوئے تھے وہی قوانین پاکستان میں بھی نافذ ہو، ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو. تو اس روح سے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تمام ہتھ کنڈوں کو جس کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی ہو ان کو روک دے. کیونکہ جو بات قوتیں ہیں، ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں مختلف نام سے، کوئی بلاگر کے نام سے کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام سے کر رہا ہے، کوئی فریڈم اسپیچ کے نام سے کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں کون. اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں اپنی اصلیت نہیں دکھا سکتے. زیادہ تر کو آپ دیکھیں گے یا تو وہ ہوں گے یا وہ رافضی ہوں گے. مثال کے طور پہ جو موجودہ ٹیم ہے جس نے گستاخی کی ہے، پھر اس کے پس نظر میں جائیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. مثال کے طور پہ جبران ناصر کو دیکھیں، اسی طرح جبران ناصر کے ساتھ ایک خورم ذکی تھا، اسی طرح جو وقاص جرائع ہے، یہ عاصم سعید ہیں. ان لوگوں کو اگر ہم دیکھیں گے، ان میں اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکولر یا ہندو نام دیا ہوا ہے، لیکن ان میں سے بعض قادیانی ہیں اور بعض لوگ رافضی ہیں. یہ لوگ یہ کام جو ہے وہ اپنی عام زندگی میں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس نام کے ساتھ یہ نام چونکہ معاشرے میں اقبالی بن چکے ہیں اور لوگ ان کو انتہائی برا سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے مختلف پلیٹ فارم اپنا کر اور اسی طرح اپنی اصلیت چھپا کر وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل محرکات ہیں اور جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تاکہ اس کو جڑ سے ختم کیا جا سکے؟ لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے سہولت کار ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جانی چاہیے. لیکن اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں کہ ایسے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے پورے اسٹیٹ ہوتے ہیں، پورے اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں جن کے خلاف شاید کارروائی کرنا تھوڑا مشکل ہو. لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ ہم اپنے گھر کو کچا رکھتے ہیں. اور آ گیا. بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گا. بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اور ہم بات کریں گے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ہمارے بیان دیا ہے کہ متبادل بیانیے کیا ہیں، کہ وہ اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. اور ہم یہ بات کریں گے کہ جب بھی توہین رسالت کا کیس پاکستانی میڈیا کے پاس آتا ہے تو پاکستانی میڈیا اس سے ایسے بے ہنگم قسم کے مسائل قوم پہ صادر کر دیتا ہے کہ وہ قوم اس معاملے سے، اس واقعے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور وہ قوم کی نظروں سے اوجھل ہوتا چلا جاتا ہے. اس بات پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ اس کے بعد ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کی لائیو کالز پہ آپ پک کریں گے اور آپ کا جواب دیں گے. ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اور اب ہمارے ویب سائٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. انما المؤمنون اخوة
کہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. پیارے نبی پیارے بہت میرے لیے تیرے لیے احسان ہے ان کے بہت میرے لیے تیرے لیے. قدموں کی رفعت کیا کہوں ساتوں فلک جن کے تلے ان میں چبھے کانٹے بہت میرے لیے تیرے لیے. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. دریا سا ایک بہتا رہا بیمور جا کے درمیان راتوں کو وہ روئے بہت میرے لیے تیرے لیے. ہوتے رہے کرتے رہے ایک مختصر سے وقت میں طاغوت سے غزوے بہت میرے لیے تیرے لیے. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. جو تیرے لیے نہ رو تو کس کے لیے رو جو تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے میں مانگوں. سونا میں چاہوں کیوں سو نہ پاؤں آج تیرے سجدے سوالی بن کے پڑا. کیا دھوپ تھی کیا پیاس تھی ان رزم گاہوں میں کبھی اب جا بجا سائے بہت میرے لیے تیرے لیے. اپنا تعارف کچھ نہیں اس میں محمد کے إنما المؤمنون إخوة
ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میڈیا جو ہے وہ کیوں لفظ ٹیچر کو اہمیت دیتا ہے، یا اس قسم کے الفاظ دوسری ایسے غیر مناسب رویوں کو کیوں تقویت دیتا ہے جب توہین رسالت جیسا اہم کیس پاکستانی عدالتوں میں زیر بحث ہو. اور دوسرا ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً وزیر اعظم صاحب کے بیان جو متبادل بیانیے کا بیان تھا اسے تھوڑا سا ٹچ کر لیا جائے کہ ان کی کیا مراد تھی، وہ کیا پیش کرنا چاہ رہے تھے. بریک پہ ہمیں جوائن کیا ہے بریک میں جناب حافظ اقرار احمد عباسی صاحب نے، دینی اسکالر ہیں اور ایک بہترین تجزیہ نگار ہیں. حافظ صاحب سے ہم پتہ کریں گے کہ کیوں پاکستانی عدالتوں میں جب بھی توہین رسالت جیسا اہم کیس زیر بحث ہوتا ہے تو اس وقت پاکستانی عدالتوں کو یا پاکستانی میڈیا کو اسپیشلی غیر اہم موضوعات کو اہم بنا دیتا ہے. جیسے مختار مائی کا کیس تھا، جیسے ملالہ یوسفزئی کا کیس تھا، اور اب اگر 2017 کی ہم بات کریں تو 2017 میں پاکستانی میڈیا کو ٹیچر جیسے لفظ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو غیر مناسب ہیں اور جن کا کوئی ہمارے رویے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیوں پیش کر دی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں. ان کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ کیا وہ توہین رسالت کے کیس کو دبانے کے لیے کیے جاتے ہیں؟ حافظ صاحب، آپ سب سے پہلے خوش آمدید. بہت شکریہ. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مناسب غیر اخلاقی رویے ہیں یا الفاظ ہیں انہیں کیوں اتنی تقویت دے دی جاتی ہے جب ایک انتہائی اہم کیس ہماری عدالتوں میں زیر بحث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس موضوع پہ بات کرنے کا آپ نے موقع دیا. دیکھیں، عشق رسالت ایک ہر مسلمان، ہر مومن کے دل کے اندر سلگنے والی وہ چنگاری ہے جس کو معمولی سی حرارت ملتی ہے اور وہ سلگ جاتی ہے. اور سب سے کمزور ترین درجے کا مسلمان بھی توہین رسالت کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ تحریری ہو، چاہے اس کا کوئی بھی انداز ہو. ٹھیک ہے. تو توہین رسالت تو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ جہاں کہیں بھی ہوگی، جہاں مسلمانوں کے دل دکھیں گے وہاں سے آوازیں بھی اٹھیں گی. ہمارے پاکستانی میڈیا کا ایک رویہ ہے، اور اس رویے کی میں بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. پیچھے بیٹھی ہوئی کچھ قوتیں ہیں جو ہمیشہ مختلف مسائل سے. لیکن حافظ صاحب، یہ بات اکثر پاکستانی ہم لوگ کرتے ہیں کہ شاید میڈیا کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر بات کی جائے توہین رسالت کی، ہم کہتے ہیں جی توہین رسالت جیسا اہم موضوع چھوڑ کے پاکستانی میڈیا ایسے غیر مناسب الفاظ کو تقویت دیتا ہے، مگر اصل میں میڈیا یہ کہتا ہے، جب میڈیا کے کچھ ذمہ داران سے پتہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو ہمارا بکتا ہے ہم وہ بیچتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں توہین رسالت کا جو موضوع تھا اس پہ جو نکلے ہیں پاکستان میں جو ایک طبقہ نکلا ہے وہ صرف علماء ہیں یا دینی لوگ ہیں. دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں، میڈیا عوام کی آواز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ میڈیا جو بکتا ہے ہم وہی بیچیں گے، اور اس حد تک آزادی کہ لوگ توہین رسالت کریں اور ان کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو. اگر یہی رویہ رہا تو لوگ میڈیا سے بیزار ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا، اب بیزار ہو بھی چکے ہیں بہت سارے لوگ، اور زیادہ تر لوگوں نے سوشل میڈیا کی طرف توجہ، چونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی سچ جھوٹ چھپا ہوا نہیں رہتا ہے. ایک طرف آدمی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کیمرے کی آنکھ کچھ اور دکھا رہی ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا نے بہت کچھ حقیقتیں کھول کر رکھ دی. میں آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف. ٹھیک ہے. کہ ہمارے پاکستانی میڈیا کا ریموٹ کسی اور کا ہاتھ میں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو توہین رسالت کا کیس چھیڑا گیا اس کے پیچھے بھی ممکن ہے کوئی سازش ہو کہ کسی اور، جس طرح پاناما کیس تھا یا اور بہت سارے معاملات تھے، ممکن ہے اس طرح کے کیسوں کو دبانے کے لیے ایک ایسا کیس چھیڑ دیا گیا کہ جس کیس نے اس طرف سے تمام تر توجہ کسی ایک عنوان پہ لگا دی. اب توہین رسالت کا کیس چونکہ ایک معاملہ بنتا جا رہا تھا، عدالتیں انوالو ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے تھے، عوام میں اشتعال پیدا ہو گیا تھا. تو اب اس عوامی اشتعال سے بچنے کے لیے یا عوام کی توجہ ایک چیز سے دوسری طرف ہٹانے کے لیے اسی ریموٹ کو استعمال کیا گیا، اور اس ریموٹ کو مختلف ایسے الفاظ کے پیچھے لگا دیا گیا جن الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک آدمی ہے اپنی زبان سے کچھ کہہ جاتا ہے، اگر غلط بھی کہہ جاتا ہے تو توہین رسالت تو سب سے گندی چیز ہے، سب سے غلط جملے ہیں.
اور توہین رسالت کے جملے اگر کوئی ایمان رکھنے والا بندہ میں سمجھتا ہوں اگر سنتا ہے تو قابل برداشت جملے نہیں ہے جو کچھ آج میڈیا میں استعمال کیا توہین رسالت کی آگے بھی ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ عبداللہ عالم صاحب تھے اور عارف صافی صاحب تھے دینی اسکالر, انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی. لیکن توہین رسالت کا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مواخذہ کریں گے, کیونکہ بھی ہمارے جو سب سے بہترین موازنہ کرتے ہیں, جب ہم ہمارے لیے سب سے بہترین مثالیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جس نے توہین رسالت بالکل نہیں معاف کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے, ہمیشہ قتل و غارت گری لڑائی جھگڑے سے منع فرماتے رہے, انسانیت کی قدر کی, انسان کا اقرار, انسان کی عظمت بیان کرتے رہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ عظمت اور شان والی ایک چیز ہے اور وہ مومن کا دل ہے. انسان کتنی عظمت اور شان بیان فرمائی, لیکن جب وہی انسان توہین رسالت کرتا ہے تو رحمۃ اللہ عالمین اس کے قتل کا حکم دیتے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل ایسے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی محبت, دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. قرآن مجید میں آیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی تو میری اتباع کرو, تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ میری اتباع کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت, یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں. سر اب ایک کال ہم جی ایک کال ریسیو کریں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر وعلیکم السلام سر, میں تحصیل ویلسی سے حاجی اصغر بات کر رہا ہوں سر. جی حاجی اصغر صاحب. سر کیا حال چال ہے سر؟ جی الحمدللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں جی پاکستانی میڈیا جو غیر معمولی الفاظ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے, یہ جان بوجھ کے کر رہا تھا کہ توہین رسالت کا کیس دب جائے یا کوئی اور وجہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور پھر یہ پاکستان جو ہمارے کو لا الہ الا اللہ جو پڑھنے والے ہیں یہ کہاں سو رہے ہیں سر. ایک بدکار میرے نبی کی توہین کرتا ہے اور پھر اس بدکار کو بلکہ بچا لیا جاتا ہے. یہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں یار. یقین مانیے جو آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں, اتنی تکلیف میرے دل کو ہو رہی ہے. میرے نبی کی توہین کی جا رہی ہے, ہم مسلمان اس کا تماشا. بہت مہربانی جی, بہت مہربانی. یہ جی حاجی اصغر صاحب تھے میلسی سے جی, تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ بڑی معیوب سی بات اور تکلیف دہ امر ہے ہر مسلمان کے لیے, جیسے ہر مسلمان کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو ڈیفینڈ کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے. یہ آخری 20 منٹ ہم نے اپنے لائیو کالز کے لیے رکھے ہوتے ہیں, وہ کالز کرتے ہیں, اس میں جو بھی کال آئے گی ہم ساتھ ساتھ ریسیو کرتے رہیں گے. ہمارا نمبر سیکنڈ پہ بلنک ہو رہا ہے ناظرین, آپ ہمیں اب کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال حافظ اقرار عباسی صاحب سے کر سکتے ہیں, وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی حافظ صاحب. میں بات کر رہا تھا جی کہ قانون رسالت, تحفظ ناموس رسالت کا قانون پاکستان میں موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہماری بدقسمتی ہے کہ آج تک اس کی گرفت میں جتنے لوگ آئے ہیں غیر مرئی ہاتھوں نے انہیں چھڑا لیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی غیر مرئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ جو نظر نہیں آتے, نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے ان کے لیے وہ کیا ہے, اور کچھ ہمارے ناقابت اندیش لوگوں نے اس قانون کو غلط استعمال کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی معمولی بات پہ توہین رسالت کا دباؤ ڈال کے کیس کروا دیا. اس معاملے میں کیس کروانے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, لیکن سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ جس ملک میں جہاں بھی قانون کی عملداری ہوگی وہاں پر کسی قسم کے جرائم نہیں ہوں گے, اور جرائم میں سب سے سخت ترین جرم توہین رسالت ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ملک میں توہین رسالت پہ 2-4 بندوں کو کڑی سزا مل جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین رسالت کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اب تو میڈیا کا دور ہے اور پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے بڑی اچھی قانون سازی ہوئی ہے, سائبر کرائم بل ہے, اور اس کے بعد اب نئے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے جو ریمارکس ہیں یا ان کا جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں امید تو لگتی ہے کہ آئندہ آنے والے حالات میں یہ معاملات میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو, علماء تو شاید نہیں, پاکستانی ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے کچھ اشخاص, ایک علماء نما لوگ, جی علماء نما لوگ, وہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ رائے بن سکتی ہے, اگر اس کو موقع دینا چاہیے شاید وہ توبہ کر لے. تو آج میں دن کو یا جب سے یہ میں اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی ایسا ایک واقعہ مل جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
गुंजाइश पैदा की हो, नहीं बिल्कुल मौका दिया हो, हालत में देखें, मौका दिया हो कि ये शख्स शायद तौबा कर ले। देखें दो तीन वाक़यात हैं, एक काब इब्न अशरफ है। काब इब्न अशरफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक दस्ता तश्कील जी, आगे हम उसकी बात कर चुके हैं जी। इसी तरह उबई इब्न खल्फ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमकी दी थी कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। और ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आना चाहा इसने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेज़े से मारा और मामूली सी चोट इसकी गर्दन पे लगी, और बाद में ये खुद कहता था कि मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया, मुझे मोहम्मद ने मार दिया। ये भी गुस्ताखों में शामिल था। उसी वो नेज़े की जो चोट थी वो चीख के वो मर गया, और उसी चीख पुकार में मर गया, और अजीब गरीब किस्म की आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गुस्ताख जो अपने अशायर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया करते थे, या मुसलमान औरतों के हवाले से बदजुबानी किया करते थे, मुसलमान औरतों के नाम अपने अशार में लिया करते थे, उनकी जिस्मानी खदोखाल बयान किया करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मामलात में लोगों को माफ़ नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल्लिल आलमीन होने के बावजूद हुक्म दिया कि उनको कत्ल किया जाए। यानी जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब शख्स है उसके लिए कोई रहमत नहीं, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। देखिए एक चीज़ है, जब कोई बंदा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, उस तौहीन की वजह से वो दायरा इस्लाम से, अगर इस्लाम का दावेदार है, अगर इस्लाम का दावेदार है, तो ये तौहीन करने की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज होने के बाद वो जिंदीक हो जाता है। अच्छा, मेरी बात पूरी होने दे। और जिंदीक की सजा इस्लाम में सिवाय कत्ल के और कुछ भी नहीं है, यानी उसे तौबा का मौका भी नहीं दिया जाएगा, उसे फौरी तौर पर कत्ल किया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल जो ये मेरे जहन में आज दिन से था कि मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने देखा कि जितने भी तौहीन रिसालत के मुर्तकिब लोग थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में, सारे यहूदी थे, तकरीबन यहूद थे वो। अब यहूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारक में उन्हें कत्ल करवाया, अपने हाथों से कत्ल करवाया, दस्ते भेजे, सहाबा को भेजा। अब सवाल ये पैदा था, ताहिर अल-कादरी साहब एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है उनका पाकिस्तान में, बहुत उनके चाहने वाले मानने वाले हैं। उन्होंने एक फतवा सादर किया है डेनमार्क में बैठ कर, उन्होंने कहा जी तौहीन रिसालत का कानून जो है वो गैर मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होता। ये किस सेंस में उन्होंने ये कह दी बात? एक चीज़ है कि कुछ ऐसे हैं कि हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के जितने भी कवानीन हैं वो मुल्क के हर शहरी, हर सिटीजन के लिए हैं, किसी एक फ़र्द के लिए कोई एक कानून भी नहीं है। और जब कवानीन की तशरीह होगी तो कवानीन में कोई एक फ़र्द भी किसी कानून से उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ठीक है, किसी सूरत में किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं हो सकता। वल्लाहु आलम ताहिर अल-कादरी साहब ने किस उसमें पैराए में ये चीज़ कही है, वरना कोई एक भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी कानून से मुस्तस्ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई यहूदी मुर्तकिब होता है इस तौहीन का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कत्ल का हुक्म देते हैं, तो कैसे कोई किसी दूसरे को इस्तिस्ना हासिल हो सकता है? ठीक है जी, ये बात एक बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग इस पर सवाल करते हैं और डॉक्टर ताहिर कादरी के जो वो फतवाजात हैं उनको वो मानते हैं। अब सवाल ये होता है कि कल परसों पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान जो है वो जामिया नहीमिया में जाते हैं और वहाँ उलमा से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि दीन के मुतबादिल बयानिए पेश करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक कामिल दीन नाजिल किया, और कुरान मजीद की जो आयत बाज़ उलमा के नज़दीक आखिरी नाजिल हुई है वो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। इस पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बड़ी खुशी मनाई थी कि हमारे दीन के अहकाम मुकम्मल हो गए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, कि तुम्हारी तबाही और बर्बादी है दीन में नई चीज़ें पैदा करने की। अला इन्न कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, खबरदार रहना कि हर नई पैदा की जाने वाली चीज़ बिदअत होगी। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नुम की तरफ लेकर जाने वाली है। दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में अपने तमाम बयानियों के साथ मुकम्मल नाजिल हो चुका है। उसमें किसी किस्म की तगय्युर की, तबद्दुल की और किसी गैर ज़रूरी तशरीह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कैसे हाफिज़ अब्बासी साहब? मैं तो इस बात की तरफ देखें, हमारी बदकिस्मती है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कभी कोई वज़ीर दाखिला आता है तो उसे सूरह इखलास नहीं आती है, कोई किसी पार्टी का सरबराह होता है तो वो कुरान मजीद की तिलावत, अपने मुख्तसर सूरत की तिलावत
اپنے سٹیج پر نہیں کر سکتا ہے، کوئی ہمارا صدر آتا ہے اور آ کر وہ کہتا ہے کہ علماء اکرام سود میں گنجائش پیدا کریں، اور کوئی ہمارا وزیر اعظم آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کا کوئی متبادل بیانیہ، کوئی نیا بیانیہ پیش کریں. یہ کیسی اس میں یعنی خود کو مسلمان کہلاتے ہوئے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے. ایک چیز دیکھیں، اسلام بعض لوگوں نے اسلام کو یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام نماز روزے کا نام ہے، حج زکوٰۃ کا نام ہے. اسلام مکمل نظام حیات ہے. اس میں یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اسلام کا ایک جز ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک کے احکامات، چاہے وہ انسان کی ذاتی زندگی سے، نجی زندگی سے ہوں، معاشی زندگی سے ہوں، معاشرتی زندگی سے ہوں، دینی اور مذہبی زندگی سے ہوں، سیاسی زندگی سے ہوں، ہر طرح کے معاملات کا حل قرآن مجید نے ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے دیا، اسلام نے دیا. اسلام کا کوئی متبادل بیانیہ نہیں ہے. اسلام ایک ہی بیانیہ ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ نازل ہوا تھا قیامت تک وہی رہے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جب ہمارے وزیر اعظم آف پاکستان، ناظرین مجھے بڑی اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ چاہے کلبھوشن جادیو کا معاملہ ہو، چاہے وہ انڈیا کی پاکستان میں مداخلت کا معاملہ ہو، چاہے افغانستان کے بارڈر سے انڈیا کی مداخلت ہو، چاہے وہ پاکستان کے کسی اور فورم پہ انڈیا پاکستان کو ذلیل کر رہا ہو، اس پہ وزیر اعظم آف پاکستان کبھی نہیں بات کرتے. مگر وہ ہولی پہ اپنا مبارک پیغام دینا نہیں بھولتے اور کہتے ہیں یہ محبت اور امن کا دن ہے، یہ ہمیں خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. عید پہ وزیر اعظم آف پاکستان پاکستانی قوم کے لیے تو کوئی بیان پیش نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی بیان نہیں چھوڑتے، مگر وہ ہولی پہ بیان دینا نہیں بھولتے. جب مودی وہاں سے فائرنگ کر کے ہمارے 20-25 نوجوانوں کو شہید کر دیتا ہے تو مودی کی ماں کو چھڑیاں بھیجنے اور آم کی پیٹیاں بھیجنا نہیں بھولتے. وہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ متبادل بیانیہ پیش کر دیا جائے، اور صدر پاکستان کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش پیدا کر دی جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ توہین رسالت کے معاملے پہ ہماری زبانیں، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی، ہمارے وزیر داخلہ کی، ہمارے صدر پاکستان کی، ہمارے بڑے بڑے معزز علماء کی جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ کیوں کوئی کلمہ حق بلند نہیں کرتے؟ وہ اپنی آواز کیوں نہیں شامل کرتے اس چیز میں جس پہ پوری قوم تڑپ رہی ہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کوئی اور ممتاز قادری پیدا ہو؟ کیا یہ قوم ساری ممتاز قادری بن جائے؟ کیا یہ ساری قوم اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کے باہر نکل جائے؟ جسٹس صدیقی صاحب نے بڑے ہی واضح طریقے سے حکمرانوں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر آپ نے یہی غفلت کا رویہ برتا تو مجھے ڈر ہے کہ قوم میں خون خرابہ پیدا ہو جائے گا. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا عام فہم نہیں ہے، اور اتنا حل طلب نہیں ہے جتنا آپ اسے سمجھ رہے ہیں. اگر توہین رسالت کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اسی طرح پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہیں، اور وزیر داخلہ صاحب آپ جس ایک ایان، وہ کیا نام تھا، ایان علی کو آپ جانے نہیں دیتے باہر، آپ کی موجودہ حکومت میں کیسے لوگ باہر نکل جاتے ہیں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے توہین رسالت کی ہوئی ہے آپ کو ڈاج دے کے وہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی جی جی، اپنا سوال پیش کیجئے جی. کیا سوال ہے آپ کا؟ توہین رسالت جو پاکستانی میڈیا میں اس سے کیوں کوریج اتنی نہیں دی جاتی جتنے اور الفاظ کو دی جاتی ہے؟ وعلیکم السلام، گجرات سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں جی. اچھا جی حافظ صاحب، جی آپ آخری الفاظ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مختصراً یہی پیغام اپنی قوم کو دینا چاہوں گا اور اپنے حکمرانوں کو دینا چاہوں گا کہ توہین رسالت ایک انتہائی حساس معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا احساس کیا جائے. ٹھیک ہے. کہ خدا نخواستہ کل قوم میں تشدد آتا ہے، قوم میں کوئی لوگ اٹھتے ہیں اور خود کارروائی کرتے ہیں، جس طرح آپ نے ممتاز قادری صاحب کا حوالہ دیا، تو اس سے پہلے قوم کے ان جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آج قوم روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 1000 1 لاکھ 10 لاکھ آدمی نکلتے ہیں، ان میں کوئی ایک سرفرا ضرور ہوگا، اور اس کو ہم سرفرا نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا سچا مسلمان کہیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کہیں سے انصاف نہیں مل رہا، اور ستم بالائے ستم یہ ہوتا ہے کہ
کہ جو لوگ انصاف کے لیے روڈ پہ نکلتے ہیں، انصاف کے لیے اپیل کرتے ہیں، انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور توہین کرنے والے وہ سریعام گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے. وہ گرفتار ہو جائیں تو گرفتار ہونے کے بعد دوبارہ رہا ہو جاتے ہیں، ملک چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے پھر سے توہین رسالت کا سلسلہ نئے انداز میں شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، ان کے پیچھے وہ لابیاں ہیں. تو حکومت اس حساس معاملے میں، جس میں کمزور ترین مسلمان بھی قطعاً کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا ہے، احساس کرے اس معاملے کا اور لوگوں کے جذبات کی قدر کرے اور ایسے توہین رسالت کے مرتکب افراد کو کڑی سزائیں دی جائیں، انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے. میرا یہی پیغام ہے. جی، یہ تھے جناب حافظ اقرار عباسی صاحب، جنہوں نے بریک کے بعد جوائن کیا تھا اور انہوں نے بڑی متعدل واضح بات گفتگو کی اس پہ. ناظرین، آج ہم معذرت خواہ ہیں، ابھی بھی آپ کی کالز آ رہی ہیں. آج آپ کی کالز اس طرح میں اٹینڈ نہیں کر سکا کیونکہ معاملہ ہی اتنا اہم تھا، اتنا سنگین تھا کہ ہمارے حکمرانوں نے جو غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اس سے شاید ہم کوشش کر رہے ہیں خواب غفلت سے انہیں بیدار کریں، مگر ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. جب وزیر اعظم صاحب ہولی پہ مبارکباد کے پیغامات دیتے ہیں اور توہین رسالت کے معاملے پہ چپ بیٹھتے ہیں، جب وزیر اعظم صاحب مودی کی ماں کو ساڑیاں بیچتے ہیں اور کلبھوشن یادو پہ چپ بیٹھتے ہیں، تو یہ ایسے معاملات ہوں گے. جب ایان علی اس ملک سے فرار ہو جائے اور اس کو پکڑنے والا انسپیکٹر قتل کر دیا جائے، اور جب 2 قاتل بیٹوں کی جس اس ماں کا بیٹا قتل ہو جائے اور وہ جا کے عدالت میں کہہ دے محترم جج صاحب میرے گھر میں صلح نہیں کرتی تھی لیکن میرے گھر میں 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، انہیں بھی دیکھنا ہے، تو اس ملک میں انصاف کے لیے عوام پھر اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھاتی ہے، اپنی آواز بلند کرتی ہے. پھر وہاں پہ ممتاز قادری جنم لیتے ہیں اور سلمان تحصیر جیسے لوگ قتل ہوتے ہیں. شاید اگلا کوئی منسٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر پاکستان ہو اور توہین رسالت کے موضوع پہ اور توہین رسالت کی بات پہ جو قتل کرتا ہے پاکستان میں، اس کے ہمیشہ مقبرے بنتے ہیں، اور جو توہین رسالت کر کے قتل ہو جاتا ہے اس کا جنازہ مولوی صاحب آخری تکبیر بھی بھول جایا کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ جہاں مناز کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک السلام علیکم.